دی انڈین اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا، کیونکہ اب تو آپ کو سب نظر آ گیا نا کہ آزاد میڈیا کا تو وجود ہی نہیں ہے انڈیا میں. وہاں کا میڈیا تو سارا اسٹیٹ کے ہاتھ میں، اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے کس نے بیٹھنا ہے، کس نے سننا ہے، کس نے کیا بولنا ہے. آپ لوگ پاکستان میں آزادی ہے میڈیا کو کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے، ابھی آپ کو پتہ چلا آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہے. اور یہ سو کالڈ جو جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی، اس کے میڈیا کی کیا حالت ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا نا آپ نے بھی. یہ بٹھایا جاتا ہے، یہ میڈیا وہاں پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ. کرسچین فیئر از سیئنگ دس جسٹ فیو ڈیز اگو، لیس دین جسٹ وی سو. یعنی یہ جو پہلگام کے بعد آپ نے جو حماقت کی ہے 6-7 کی، یہ کام نہ کریں، وہ کام کریں جو آپ کر رہے تھے سب کنونشنل آپریشنس. شی نوز کہ دے آر ان دس. واٹ از سب کنونشنل آپریشن؟ ٹیررزم. سو دی ویسٹ نوز، دی ورلڈ نوز، دے فلی انڈرسٹینڈ واٹ انڈیا از ڈوئنگ. کیا پیسے لگا رہا ہے، کس طرح فنڈنگ کر رہا ہے، کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. نیکسٹ لائٹ. جسٹ اے فیو پکچرز، سم یو ہیو سین سم یو مے ناٹ ہیو. یہ جو صاحب ہیں یہ ہیں اسلم اچھو. ہی از اے ویل نون ٹیررسٹ. کدھر ہے یہ؟ انڈیا میں ان کے میکس ہاسپٹل ہے، ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ اوور دیئر. نیچے جو سا ایک فتنہ ہندوستان کا آگے جو اس کا بی ایل اے، اس کا ٹیررسٹ ہے بشیر زیب. پاسپورٹ کس نے دیا ہے؟ انڈیا نے اس کو افغانستان کا. اوپر اچھو کو کس نے دیا ہے؟ افغانستان کا پاسپورٹ انڈیا نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر علا نظر، اندر ٹیررسٹ، اور اس کا انڈیا میں ویزا اور انٹری کہاں گیا ہے؟ ہندوستان. نیکسٹ جائیے گا. یہ ہیں فتنہ ہندوستان کے کمانڈر، اور یہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں. ان کا نام ہے خلیل چیئرمین. اور یہ ساتھ اس تصویر میں آپ کو ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان اپولو ہاسپٹل ان انڈیا. نیکسٹ ٹو دیٹ یو کین سی، کیونکہ یہ فتنہ ہندوستانی فتنہ الخوارج اسی طرح گھڑ جوڑ. ان کے کمانڈر ملک فریدون، یو کین سی دیٹ. اور ہی از آلسو گیٹنگ ٹریٹمنٹ ان انڈین پریمس ہاسپٹل. تو جب یہاں سے کوئی زخمی ہوتے ہیں، گولی لگتی ہے، تو پھر انڈیا اپنے ایسٹس کو ریکور کرتا ہے، ان کو ہندوستان لے کے جاتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے. کون کر رہا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز. جی آگے جائیے گا. نو سم آف دیز ٹیررسٹ دیئر لیڈرس آفٹر دے ہیو سرنڈرڈ، کیونکہ بہت سے جو ہمارے جو بلوچ ہیں، جب وہ ہندوستان کا یہ ایول چہرہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس پوری یہ جو ہمیں بیوقوف بنا کے ریاست پاکستان کے اور بلوچستان کے خلاف جو کھڑا کیا، اس کے پیچھے تو ہندوستان ہے. تو سم بریو ونز دے اسٹینڈ اپ اینڈ دے سرنڈر. کہتے ہیں ہم ہندوستان کی جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، ہم ہندوستان کے اعلی کار نہیں ہیں. ہمارے تو باپ دادا نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی تھی، بلوچستان کو اور ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دین دے کم اینڈ دے ٹیل دیٹ ہاؤ انڈینز ور انوالوڈ. یہ بھی بالکل ریسنٹ کی ہے. لسن ٹو دیم. دس از سرفراز بنگل زئی. سنیں. ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے. کچھ محسوس طاقت بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے. انڈیا کی نظریں تو ہیں اس پہ، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا، مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری تو جان چلی جائے گی، لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے. میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا. مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی. ادھر جا کے میں نے دیکھا، میں نے وہاں جا کے میرے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی. وہاں پہ جا کے ایسے
सख्त हालात थे। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुद कुछ करती, ये बात गलत है। मैंने खुद देखे, ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं, परगला के लेके जाते हैं। मुझे इस तरह बेकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। Now, this is another yet very dark aspect of this fitna on Hindustan terrorism. Exploiting, blackmailing young girls. This is Adila Baloch, who was exploited, blackmailed by this fitna al Hindustan to be used as a suicide bomber. And then they project, dekhe, these young girls are blasting themselves, how deep, how ingrained this ideology is. No, these are all exploited girls, blackmailed girls. शारी बलोच, उसकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी, बाल बलोच, उसकी भी आपने सुनी होगी. All exploited, blackmailed. कौन करवा रहा है? हिंदुस्तान. किसके साथ? बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ. आगे जाइए. Now here is this Kharji, this so-called mufti. क्या कह रहा है? ये चंद दिन पहले आपने शायद सुना हो. He is saying in the current era, cooperation with the disbelievers during the weakness of the Islamic Emirate is completely permissible. इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि खवारिज हैं जो मुशरकीन को छोड़ेंगे और मुसलमानों का कत्ताल करेंगे. यक्तलूना अहलुल इस्लाम व यदऊना अहलुल ओसान. यही बताया था ना कि ये वो लोग हैं जो बुत परस्तों को छोड़ेंगे और मुसलमानों को कत्ल करेंगे. किसने फरमाया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. हमारी जाने कुर्बान हो, बता चुके थे. ये आपके सामने बैठे, अब खुल के सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान और उसके फितने, और खुल कर कह रहे हैं वो निशानियां जिनका बताया गया था ख्वारिजीन के बारे में एक एक करके सामने आ रही या नहीं आ रही.